آپ فرما رہے ہیں کہ روحانیت میں داخلے کے لیے مرید بننا تو بعد کی بات ہے، پہلے روحانیت داخلہ لینا ہے۔ فرمایا روحانیت کے داخلے کے اپنے اعضاء کو، اپنی عقل کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو اس کا تزکیہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا تؤمن علی الاسرار والعلوم لدنیا وغرائبها ويرد عليك التقدير وخرق العادة۔ اس کے بعد جو ہے تمہیں اللہ پاک اپنا قرب بھی دے گا، آپ تم پر اپنے راز بھی کھولے گا، اور تمہیں علوم لدنیا بھی دے گا، علوم لدنیا بھی دے گا، اور تمہیں ایسی کرامات دے گا، ایسی چیزیں دکھائے گا جو لوگ جنتوں میں جا کے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ جنتوں میں جا کے دیکھتے ہیں وہ تمہیں دنیا میں اللہ پاک دکھائے گا۔ فَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَأَنَّكَ أُحْيِيتَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ۔ تمہاری مثال ہوگی گویا تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ فرمایا میری بات سن لو، تمہارے ہاتھ، کان، آنکھیں تم ایسے بن جاؤ تسمع باللہ وتبصر باللہ وتنطق باللہ۔ تسمع باللہ، اللہ کے لیے سنو، اور اللہ تعالی نے جس چیز سے منع کیا سنو مات۔ وتبصر باللہ، اللہ کے لیے دیکھو، اللہ تعالی نے جس سے منع کیا دیکھو مات۔ وتنطق باللہ، اور اللہ ہی کے حکم کے تحت جو ہے بولو ورنہ خاموش رہو۔ وتعطش باللہ، اور پکڑو بھی تو اللہ کے حکم کے تحت، رسول اللہ السلام کی سنت کے تحت۔ وتسعى باللہ، اور جو کوشش کرو، محنت کرو، وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف۔ اچھا جی، وتطمئن وتسکن باللہ، تمہیں سکون اطمینان صرف اللہ کے ساتھ ملے۔ فتعمی عما سواه وتصم عنہ، فرمایا کہ ہر چیز سے تم اندھے بن جاؤ، ہر شیطان سے، نفس سے، دنیا سے گویا تم اندھے ہو اور خاموش رہو۔ لیکن یاد رکھو جب تم پر کرامات ظاہر ہو جائیں، جب تمہیں بڑے بڑے درجے ملے، تمہیں مکاشفات حاصل ہو جائیں، تمہیں زیادتیں ہونے لگیں، اب یہ نہیں کہ تم شریعت کو چھوڑ بیٹھنا۔ جیسے نا کئی لوگ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں، ہمیں اب نماز کی ضرورت نہیں، ہم پہنچ گئے ہیں، یہ ہو گیا، ہمیں فلاں نبی کی زیارت ہوئی، ہمارے پاس غوث پاک کی حاضری ہوتی ہے، یہ ہے حاضری ہو رہی جو اصل آپ نے لکھا ہے۔ فرمایا اگر تم نے ایسی باتیں شروع کر دی جو شریعت کے خلاف ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں، تو فرمایا کہ سب کچھ کرو لیکن مع حفظ الحدود ولزوم الاوامر والنواہی، شریعت کی حفاظت، سنت کے مطابق زندگی گزار کے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا، جس کا منع کیا اس سے رک جانا، یہ کرنا۔ فَإِنْ خَزَمَ فِيكَ شَيْءٌ مِّنَ الْحُدُودِ، میں عبد القادر تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم نے شریعت کی ایک حد بھی توڑی اور تم ولی مان کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو میں یہ ہوں میں وہ ہوں، فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَفْتُونٌ، تم جو ہے فتنے میں پڑ چکے ہو، تمہیں دھوکہ ہو چکا ہے اور تم گمراہ ہو چکے ہو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو مجھے خوابیں آتی ہیں، نبی ملتے ہیں، ولی ملتے ہیں، فرشتے ملتے ہیں، متلاعبۃ بک الشیاطین، یہ شیاطین ہے جو تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ شیاطین ہے جو تمہیں شک پڑ رہا ہے کہ یہ جنات ہے، شیاطین جو تم ان کو ولی اور فرشتے بنا کے بیٹھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ورزی اور ان کی سنت کے خلاف چل کے کوئی ولایت کسی قسم کی نہیں ہے۔ فرمایا ہے شیاطین تم سے کھیل رہے ہیں، تو میں عبد القادر تمہیں کہتا ہوں بندہ بنو، فرجع الی حکم الشرعی، واپس آ جاؤ شریعت محمدیہ کی طرف، وَأَلْزِمُهُ، اس کو پکڑے رکھو، وَدَعَ عَنْكَ الْحَبَسَ، کہ اور یہ بڑھ کے اور یہ جو دعوے یہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ کل حقیقت لا یشہد لها الشرع فہی زندقہ، ہر ایسی چیز، ہر ایسی حالت، ہر ایسی کرامت جس کو تم کہہ رہے ہو، ہر ایسی بات جس کو تم کہہ رہے ہو، کبھی کہتے ہو میں نماز عرش میں پڑھتا ہوں، کبھی تم سنت کے خلاف چلتے ہو، کبھی تم عورتوں کو ملتے ہو، کہتے ہو مجھے کچھ نہیں، تو میں ہر ایک بات جو تم کہہ رہے ہو جس کی شریعت جس کو نہیں مانتی وہ زندگیت ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ، یہ ہے روحانی کلاس میں داخل ہونے کا طریقہ۔
ابھی یہ مریدی کی شرطیں نہیں ہیں. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو روحانیت کی طرف آنا چاہتا ہے پہلے یہ کرے پھر میں اس کو مرید بھی بناؤں گا. ہمارے یہاں کہ چاول کھا لو تو مرید بن گئے, ادھر ابیالی میں آگے تو مرید مان گئے. آپ عقیدت مان ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنی ہے یا نہیں ہے جہاں حکم آیا. خیر یہ تو ایک بات ابھی میرا ارادہ نہیں تھا بتانے کا, لیکن میں وہ بات چھڑ گئی حضور سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی. میں نے کہا چلو آپ بھی سن لیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کی تعلیمات کیا ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ فکر رہتی تھی کہ میری امت کو کوئی نقصان نہ ہو, میری امت کو کوئی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو. آپ دنیا میں بھی فکر مند, برزخ میں بھی فکر مند, قیامت کے دن بھی فکر مند, جنتوں میں بھی فکر مند. کہتے ہیں جنت میں فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جنتی بڑے خوش ہیں, حوروں کے ساتھ پھر رہے ہیں, محلات میں سیر کر رہے ہیں, اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں, لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ زیادہ نہیں ہم دیکھ رہے. فرمایا کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں, ابھی تک میرے کچھ امتی دوزخ میں. یہ ہے ہمیں دو چیزیں, دو پیسہ تھوڑا سا عقدہ مل گیا تو نہ سنت یاد رہی تو نہ اللہ یاد رہا, اور کہا مجھے لگ گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ہستی ہے کہ جنتوں میں جا کر بھی بھول نہیں رہی اپنے امتیوں کو. اسی تحت آپ علیہ السلام نے جو اصل مقصد ہے آپ کو انشاءاللہ جلدی ختم کرتا ہوں, میں آدھے گھنٹے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ کتاب الزہد امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب ہے, کتاب الزہد کہتے تصوف کو, امام عبداللہ بن مبارک نے لکھی. اس میں انہوں نے ایک حدیث اور ایک اثر نقل کیا ہے حضرت معاذ بن جبل سے. کس صحابی سے؟ رضی اللہ عنہ. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جب 7 آسمان بنائے اس سے پہلے 7 فرشتے بنائے. کیا کیا؟ 7 آسمان بنانے سے پہلے 7 فرشتے بنائے, اور ان 7 فرشتوں کی کچھ ڈیوٹیاں لگاتی ہیں. تو مطلب یہ تھا کہ مجھے فکر ہے میری امت کو نقصان نہ ہو جائے, میں تمہیں اطلاع کر دیتا ہوں, تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کون سے فرشتے ہیں, کیا کام ہے, تاکہ تم امت کو بتا دو یہ امت بچ جائے نقصان سے. حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں, میں سن رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اوپر وہ دیکھیں اسکرین بھی نظر آئے گی, آپ کوشش کریں, اب شک تم ادھر کر لیں, مجھے نہ بھی دیکھا تو کوئی حرج نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پیغام دیکھنا ضروری, بشک ادھر کر لیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آگے حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا, وہی جو بات آپ کو بتائی پہلے کہ اللہ پاک نے 7 آسمانوں کو بنانے سے پہلے کیا بنائے, 7 فرشتے. اس نے 7 آسمان بنائے, زمین بنائی, ہر آسمان کے لیے ایک فرشتے کو محافظ مقرر کیا. تو یہ کرتے کیا ہے, روزانہ صبح شام جو یہ 2 فرشتے ہیں نا کرام الکاتبین جن کو کہتے ہیں, جو دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. دن کے جو آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں, اور پھر جو رات والے ہیں وہ فجر کے وقت اوپر چلے جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں, اور وہ لکھتے رہتے ہیں ہم جو کام کریں اچھا کریں برا کریں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا روزانہ صبح شام بندے کے اعمال کے ساتھ 2 فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں, اچھے اعمال سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں, اور فرشتے ان اعمال کا احترام کرتے ہیں. آپ دیکھیں یعنی اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں نیک اعمال بندے کی, نمازیں, روزے, حج, ذکر, اذکار, درود شریف, نیک اعمال نور نکل رہا ہوتا ہے. فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو جو آسمانوں پہ لے کے جائیں گے اللہ پاک بڑا خوش ہوگا کہ تم کتنے نیک اعمال لے کے آئے ہو میرے بندوں کے. وہ خوشی خوشی اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف. یہ دیکھیں آسمانوں کی طرف جب جاتے ہیں تو پہلے آسمان والا فرشتہ جو ہے وہ جب انسان کے اچھے اعمال آسمان تک پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں تو غیبت کا فرشتہ ہوں, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر بندے کے اعمال میں غیبت ہے تو ان کو آگے مت جانے دینا, انہیں اس بندے کے منہ پر واپس مارو, منہ پر واپس پھینک دو,
کہ جس نے یہ انجام دیے ہیں، پھر فرشتے اس کے باقی اچھے معلوم کے دوسرے کا آپ خود اندازہ لگا رہے ہمارا کیا بنے گا۔ یہی حدیث امام عبداللہ بن مبارک نے نقل کی، یہی امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی، کیمیائے سعادت میں نقل کی کہ یہ جو فرشتہ ہے، ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے، کوئی درود شریف پر لگا ہوا ہے، کوئی ذکر لے کے جاتا ہے، کوئی اعمال لے کے جاتا ہے، کوئی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہے کہ کروڑوں بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور یہ دیکھ لیتا ہے کہ اعمال کیا ہے، کون سا عمل کرنے کے دوران اس نے غیبت کی ہے۔ مثلا آپ آئے نماز کے لیے، نماز بھی پڑھی، جاتے ہو کہا یار وہ اس کی بات سنی ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی کی غیبت بھی کر دی۔ آپ حج پہ گئے، وہاں حج بھی کیا، جب بیٹھے غیبت نہیں کرتے تھے۔ آپ گئے، رمضان شریف آیا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور دوسروں کا گوشت بھی کھا رہے ہیں۔ آپ ذکر کی مجلس ہے جی، 11ویں مجلس 11ویں کی جا رہے ہیں، چاول بھی کھائے، لوگوں کا گوشت بھی کھایا، ساتھ میلاد شریف کیا اور ساتھ غیبتیں بھی جا رہی ہیں ساری۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ جو عمل کیا کسی نے اس کے دوران اس نے اگر غیبت کی ہے تو مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے دونوں فرشتوں کو پہلے جا کے اس کے منہ پر مارو اور پھر واپس آؤ دوسرے عمل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے اس بندے کو۔ اس لیے جو اہل اللہ کہتے ہیں تزکیہ کرو، گناہ سے بچو، وہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ جی نماز سے پڑھ رہے ہو، اور کیا کہتے ہو؟ ایک روزہ سے رکھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، کیوں کام کرتے ہو؟ جی تزکیہ لے کرو، گناہ تمہیں بچو، نمازاں جیسے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی وہ نمازیں اوپر ہی نہیں جا رہی، وہ روزہ اوپر ہی نہیں جا رہا، وہ ذکر اوپر ہی نہیں جا رہا۔ پھر ایسے کہتے ہیں وہ جی نمازاں بھی بہت پڑھی ہیں، عمرے بھی کیتے ہیں، اللہ رسول اللہ یہ تک نہیں ملیا سا۔ ای اللہ پاک کا قرب نہیں نصیب ہوا، نبی علیہ السلام کے زیادہ نہیں کیا ہوئیاں، اور جو ہے ہمیں کوئی صحیح، ہمیں تو اللہ کی دوستی نہیں حاصل ہوئی۔ دوستی کیا حاصل ہوئی؟ منہ پہ مار مار کے انہوں نے تالا کیا ہوا ہے، تالے کا خود، تو دوستی کیسے حاصل؟ اب حضور علیہ السلام کو امت سے محبت تھی اور امت کی فکر نے آپ نے یہ بتایا کہ میری امت کے اعمال ضائع نہ ہونے، یہ محنت کریں گے بیچارے، مشکل سے 5 نمازیں سیدھی کی وہ بھی اوپر نہ پہنچی، مشکل سے 10 وقتوں نے کہا تو زکات دی وہ بھی اوپر نہ گئی، مشکل سے اللہ اللہ کر کے حج کیا وہ بھی اوپر نہیں جا رہا۔ تو یہ مسئلہ بڑا خراب ہے۔ روزے رکھے گرمیوں کے وہ بھی اوپر نہیں جا رہے، پیاس مفت کی اور بھوک مفت کی اور منہ پہ روزے نہیں مارے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو بڑی فکر نہ کی، کیونکہ آپ کی نگاہ نبوت کو دیکھیں نا، آپ قربان جائیں حضور علیہ السلام کے علم پر۔ زمین پر ہوتے ہوئے آسمانوں میں کروڑوں فرشتے ہیں، اس ایک فرشتے کو جان لیا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور نظر پڑی کہ یہ جو اعمال چیک کر رہے ہیں میری امت کے اعمال جائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے خبر دے دی کہ بھئی یہ کر رہا ہے، تم نہ ایسے کرنا کہ بھئی تمہارے عمل اوپر نہ ہو۔ تو یہ پہلا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا، اگر وہ ادھر ہو تو اس کو بری لگے۔ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی گاڑی پرانی ہے، اس کا سائیکل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے یہ ہیں، اس کا منہ ایسا ہے، اس کی داڑھی ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بات نہیں کر دی، اس کی ٹوپی ایسی ہے، اس کا ناک اس طرح ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بات نہیں کر دے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ہے سچ۔ غیبت ہوتی سچی چیز ہے، اس کا نام ہے غیبت، کس ہے سچ کی بات، لیکن اللہ پاک کو وہ سچ پسند نہیں جس سے بندے کی عزت خراب ہو۔ ہمارے یہاں کہ جی میں سچا ہوں، کوئی سچ اپنے پاس رکھو، ایسا سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے کسی کی عزت خراب ہو۔ غیبت ہے ہی سچ کا نام۔ اللہ پاک کو وہ جھوٹ پسند ہے جس سے دو بندوں کے درمیان میں صلح کرا دی جائے، بات ہی ادھر کر کے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو دو بندوں کو صلح کرانے کے لیے کوئی اچھی بات ایک دوسرے سے کہتے ہیں، بے شک وہ سچ نہ ہو۔ اللہ پاک کو وہ پسند ہے جو حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بندوں کو ملا رہی ہے، اور جو چیز توڑ رہی ہے بے شک وہ سچ بھی ہے تو اللہ کو پسند نہیں۔ علماء سے پوچھنے غیبت بنتی تب ہے جب سچ ہو، جب کوئی جھوٹ ہو تو وہ بہتان ہے، غیبت نہیں۔ اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر وہ غیبت
سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، پھر وہ بہتان بن جاتا ہے، پھر وہ غیبت نہیں جاتی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو علماء کہتے ہیں بھائی یہ میں خیر اتنا نہیں کہتا، یہ اپنا دعوت اسلامی کے ساتھی جہاں بیٹھے انہوں نے تو اس کو لگایا بھی ہوتا ہے، بورڈ بھی لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ. وہ اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ یہ اعمال اوپر فرشتے جانے نہیں دیتے. تو جنگ کریں گے تھوڑی بہت غیبت کے خلاف، تو تب جا کے بندے کا کوئی عمل اوپر جائے گا. اگر نہیں کریں گے بس ٹھیک ہے، قیامت کے دن آپ کہیں گے میں تو نمازیں پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، میلاد کرتا رہا، 11ویں شریف، وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں گے وہ دنیا میں رہ کے. تو اس لیے کوئی نیک کام جب کرنا ہو کوشش کریں اس وقت کوئی کسی کی بات نہ کرے. نماز پڑھنے آئے خاموشی، ذکر کرنے آئے خاموشی، 11ویں شریف کی مجلس میں آئے خاموش رکھیں زیادہ تر، میلاد شریف کی مجلس میں آئے روزہ رکھ لیا ہے خاموشی، حج پہ جا رہے ہیں احتیاط کریں کہ جس عمل کے دوران یہ ہو گیا بس مسئلہ بن گیا. چلو بات کر لی پھر یہ ہوگا چلو غیبت کر دی، غیبت کا گناہ ہو گیا لیکن نماز تو ہو جائے گی. سمجھیں؟ آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے دوران کچھ نہ کریں خاص طور پر، کیونکہ پھر وہ عمل کو اوپر نہیں جانے دیتی. ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، باہر بھی نہیں کرنی چاہیے، غیبت اچھی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ کون سے اسمان کا فرشتہ ہے؟ پہلے اسمان کا. میں تو مختصر بتا رہا ہوں، آپ بات میں یہاں کتاب ہوتی ہے ہم احیاء العلوم میں ہم غزالی کی نہیں جاتی ہے، اس میں جو باب ہے غیبت کا اور یہ جا کا، اس میں یہ پوری حدیث لمبی حدیث ہے، اس سے بھی لمبی ہے، میں نے مختصر سے لکھی ہوئی. اچھا پھر کیا؟ اب وہ جاتے ہیں دوسرے اسمان پر. فرمایا کہ جب انسان کے اچھے اعمال دوسرے اسمان پر پہنچتے ہیں تو دوسرے اسمان کا محافظ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو اعمال بندے کے دنیاوی مقاصد کے لیے کیے گئے ہیں ان کو آگے مت جانے دیں، انہیں اس بندے کے منہ پر واپس پھینک کو جس نے یہ کیے ہیں. تو فرشتے پھر اس کے واپس آتے ہیں، اس کے منہ پر مارتے ہیں وہ اعمال اور پھر واپس ڈالے کے جاتے ہیں. یہ کون سے کام؟ جو عمل دنیاوی مقصد کے لیے کیے ہوئے ہیں. مثلا ہم تو جنازہ بھی دنیا کے لیے پڑھتے ہیں، اور تو چھوڑیں جنازہ بھی دنیا کے لیے اگلوں کو منہ دکھانا ہے، دیکھو جی میں آ گیا. یار مردوں سے بھی 420، مردوں سے بھی دھوکہ، مردوں سے بھی فرار. چلو زندوں سے تو کر رہے ہیں ہم، وہ بیچارہ فوت ہو گیا جس کی میت پہ گیا، اس سے بھی دھوکہ پہ دنیا کے لیے آئے. اجر کیا ملے گا جب آئے صرف یعنی برتن پوری کرنے کے لیے کہ میں جاؤں گا تو یہ بھی آئے گا، نہ گیا مجھے برا من آ جائے گا، نہیں فلاں جنازے پہ نہیں آیا ہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. یعنی وہ بھی حتیٰ کہ جنازے بھی ہم دنیا کے لیے پڑھتے، جو کام نہ میں نہیں کہتا ساری دنیا کے لیے پڑھتے، لیکن اگر کوئی دنیا کے لیے پڑھتا ہے تو یہی حشر ہے. تلاوت اگر دنیا کے لیے کرتا ہے تو یہی حشر ہے. تقریر جو دنیا کے لیے کرتا ہے تو یہی حشر ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے کرے، باقی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو پیسے دے، رزق دے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی جو بھی خدمت کرتا ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن بندہ تو نیت نہ کرے دنیا میں. تو یہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جو اعمال دنیاوی مقاصد کے لیے کیے گئے ہیں، دنیاوی مقصد ہے پیچھے، تو بے فرماتا ہے کہ وہ عمل اوپر نہیں جا سکتا. تو اس لیے وہ جتنے بھی اعمال بندہ نیک کرتا ہے کوشش کریں کہ دنیاوی مقصد کے لیے نہ کہ دنیا کے فائدے. دنیا کمانی ہی ہے. مجھے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا بات سنو جی، بیٹا یہ دین کا کام جو کرنا ہے نا خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر کبھی پیسوں پر دل آ گیا، اگر دنیا حاصل کرنے کا دل آ گیا تو کوئی کاروبار کر لینا، دین کو کاروبار مت کرنا. جوتے بیچ لینا، پیاز بیچ لینا، دکان کھول لینا، فیکٹری کھول لینا، جتنی حیثیت ہے، گاڑی چلا لینا، چپ کر کے بند کر کے اپنا دنیا کو دنیا کے ذریعے کماؤ تو اللہ خوش ہے، اللہ کو کوئی ناراض نہیں ہے. یعنی جو بندہ دنیا کو دنیا کے ذریعے کماتا ہے اللہ کو بہت، لیکن اگر دنیا کو دین کے ذریعے کمائے تو وہی بندہ بنائے گا مقصد ہے زندگی، تو پھر وہ مسئلہ کر پڑے. ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ تنخواہ نہ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں. مقصد ہے آپ نے نیت تو ٹھیک رکھے ہوئے، میں دین کی خدمت جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں،
باقی میں اپنا وقت دے رہا ہوں، اس کے پیسے بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ حلال رزق ہے. لیکن یہ اتنا ہو سارا ڈرامہ، جس طرح یہ عامل لوگ اور یہ دوسرے گھر پہ ڈرامہ، بزرگی کا، پیری کا. اب ایک بندے کو پتہ ہے مجھے میں یہ اہلیت نہیں، میرا باپ پیر تھا تو وہ بھی پیر بن کے بیٹھ گیا. باپ والی کوئی چیز ہی اس میں نہیں ہے، اس بزرگ والی چیز ہی نہیں ہے، صرف پگڑی باندھ دی اس کے سر پر. یہ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ہو، ڈاکٹر فوت ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کی دکان پہ بتا دو، جائیں گے اس کے پاس، یہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا فیض تو اس میں ہے نا، اس نے کوئی تھوڑے بہت دوائی سیکھی ہوگی، ٹھیک ہے سیکھی ہوگی، لیکن وہ بندے مارے گا. اسی طرح جو آج بیٹھے ہوئے تھے دن کو مفتی محمد قادری مدرسہ العالم جو مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ، تو وہ بات ہو رہی تھی کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم درزی خطرہ تھان. تو میں نے کہا کہ ایک جملہ میرا بھی اضافہ کر لیں، نیم ولی خطرہ اعمال، نیم پیر خطرہ اعمال. وہ اعمال دے وہ کہتے ہیں اب عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں لوں تو آپ نے یہ چیز، تو ایسی بات نہیں ہے. بندہ مستحق وہی ہوتا ہے کہ جو جس نے فن سیکھا ہو. وکیل کا بیٹا اگر وکیل بنا نہیں تو آپ اس کو ٹائی پہنا کے یہ وکیل، ایسے تو نہیں. وہ پہلے وہ پڑھے پھر اس کو ٹھیک ہے باپ کی جگہ بتائے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح نہیں ہوگا. بہرحال یہ دوسرے اسمان کا فرشتہ. پھر فرشتے جو ہیں وہ باقی عمل جو بچ جاتے ہیں، بڑے خوبصورت اعمال، نیک اعمال بندہ کرتا ہے، وہ لے کے پھر تیسرے اسمان تک جاتے ہیں. تیسرے اسمان تک جاتے ہیں. جب انسان کے اعمال تیسرے اسمان تک پہنچتے ہیں، تیسرے اسمان کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ میں تکبر کا فرشتہ ہوں. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر بندے کے اعمال میں تکبر ہے، جسے کیے گئے ہیں، تو ان کو مت آگے جل جائیں، اس کے منہ پر پھینکو جا جس نے یہ انجام دیا. اب ہمارے یہاں تو یہ پہلے تو ہم نیک اعمال کرتے نہیں، جب کیا اور سمجھا کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں، دوسرے تو بالکل کچھ نہیں. 5 نمازیں کیا پڑھی، روزے کیا رکھے، کوئی نیکی کا کام کیا، تکبر یعنی دل میں بڑا آ گیا میں ہی بڑا ہوں. گھر میں گئے سختی آ گئی خون والی، تو سب کو گلی میں کسی کو دیکھا بھی ہے کہ سارے جہنمی نے، اب میں ہی تو ہے جنتی ہوں کیونکہ میں نے نیک عمل شروع کیا، میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. یہ امامہ شریف سنت ہے. کیا ہے؟ اس بھائی نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوں. اب میں اس کو اگر حقیر سمجھوں گا، میں نے حرام کام کر لیا ہے، اس سے بہتر تھا میں کچھ بھی نہ پہن کے بیٹھتا. یہ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نیک عمل کرو، سنت پر عمل کرو. اگر وہ تکبر پیدا کر رہی ہے، تم دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو، تو پھر وہ عمل اوپر نہ آتے. مزہ اس میں ہے نیک عمل بھی کرو، سنت پر بھی چلو، تو اپنے کو سب سے کم تر جانا، دوسرے کو اپنے سے افضل جانا. ارے کوئی پتہ نہیں اس کا کیا کام اللہ کو پسند ہے. آپ دیکھیں کیسے وہ تو سنت کے بھی خلاف چل رہا ہے، وہ تو غلط کام کر رہا ہے، میں کیسے جانوں؟ وہ ایسے ہی جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی. فاحشہ عورت کیا کرتی ہے؟ قرآن تو نہیں پڑھتی، ذکر تو نہیں کرتی، تلاوت تو نہیں، وہ یہی ہے مجرا کرتی ہوگی، ناچتی ہوگی، کودتی ہوگی، فحاشی اور یعنی یاشی یہی کرتی ہوگی. تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا ہوا تھا. دوسرے سارے لوگ سمجھتے تھے یہ تو گناہگار فاسقہ فاجرہ ہے، لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا پیاسے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اب کوئی ہے جو ایسی عورت کو بازار میں دیکھ کر سمجھے کہ یہ جنتی ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے بھی کسی ایسے بندے کی مدد کی ہو. اس لیے بے شک آپ نیک ہی لگ رہے ہیں، نیک ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن جس پر بھی نظر پڑے سمجھو کہ اللہ کے ہاں شاید یہی بہتر ہے. میں کمتر ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہو جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو سکتا ہے، مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میری پکڑ آ گئی، تو اس لیے تکبر جو ہے عبادت تو بندہ کرتا ہے گداز پیدا کرنے کے لیے، عاجزی پیدا کرنے کے لیے، انکساری پیدا کرنے کے لیے، جھکاؤ پیدا کرنے کے لیے کہ اب یہ بندہ اللہ کے سامنے بھی عاجز
اور بندوں کے سامنے بھی عاجزی اختیار کی ہے. عبادت کا مقصد تو ہے یہ. اور اگر اس کا الٹا نتیجہ نکل رہا ہے، وہ بندوں کو چیلنج کر رہا ہے اور بندوں کو جو ہے برا بنا اور ان کو ذلیل، نماز شروع کی، بیوی پر ظلم شروع کر دیا، ماں باپ سے بے ادبی شروع کر دی، میں یہ مذہبی مان گیا ہے. کئی لوگ آئے اور کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے محلے میں اس نے پگڑی پہنی ہے، ٹوپی پہنی ہے، نمازی کیا بنا ہے، اس نے پورے محلے میں ناک میں دم کر دیا ہے. اب وہ نہ ماں باپ کو احترام سے بولتا ہے، کہتا ہے تم بھی جہنمی ہو، بیوی کو کہتا ہے تم بھی جہنمی ہو، اور دوسروں کو کہتا ہے تم بھی جہنمی ہو. اچھی بات شروع کی ہے اس نے، اچھا کیا. تو جس عبادت سے تکبر پیدا ہو جائے وہ سمجھ جائے کہ وہ شیطان کی قسم کی عبادت کر رہا ہے. شیطان کے ساتھ یہی ہوا کی تو اس نے عبادت، لیکن پیدا تکبر ہو گیا. اچھا آپ کو ایک بہت بڑے ولی کا قول سنائیں، شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے ولی تھے کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. شیخ ابو الحسن علی شاذلی کے آگے خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ کے خلیفہ. اتنے بڑے ولی تھے، درس دے رہے تھے اسکندریہ کی ایک مسجد میں. کیا کر رہے تھے؟ درس دے رہے تھے، قرآن جس طرح ہم پڑھا رہے ہیں. ایک کبوتری آئی اڑ کے. کیا آیا؟ کبوتری اڑ کے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی جیسے کوئی بات کر رہی. آپ نے درس روک دیا، قرآن مجید بند کر دیا اور فرمایا حاضرین سے کہ یہ کبوتری کہہ رہی ہے کہ فلاں جو مسجد ہے، داتا صاحب کی جو مسجد ہے نا، وہاں میں انڈے دیتی ہوں مینار پہ، اور اس کا جو مؤذن ہے ہر دفعہ وہ میرے انڈے توڑ دیتا ہے، لے جاتا ہے. اللہ کے ولی سے شکایت کر رہے ہیں. اب چلو وہ تو کارن کی تو کرامت ہو گئی، جیسے چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہے، لیکن اس سے ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ درس دے رہے ہیں اور کبوتری آئی ہے، اس نے بات کی، آپ نے سن لی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، قرآن بھی بند کر دیا. فرمایا چلو. آپ اٹھے تو کبوتری ساتھ ساتھ اڑ رہی ہے، راستہ دکھا رہی ہے، اور پیچھے پیچھے شیخ احمد جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے سارے نمازی بھی اٹھ کھڑے ہوئے. بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لوگ سارے کٹے حیران، بھائی کبوتری آگے آگے وہ یہ بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے لوگ جا رہے ہیں. عجیب منظر. بھائی چلتے گئے، لیکن اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرنا کتنا بڑا اجر ہے. آپ نے درس قرآن روک دیا، درس قرآن روک دیا، مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد سے باہر نکل گئے کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا کتنا سوال. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے فرمایا میری اس مسجد سے کوئی 10 سال اعتکاف بیٹھے اور ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے لاہور کے چہریوں میں جا کے واپس آ جائے، فرمایا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. ہاں میں تو نفل پڑھ رہے ہوں، ماں بلا رہی ہے، میں تو تسبیح کر رہے ہوں، میں تو چلا کر رہے ہیں. بھائی یہ آپ سمجھو کہ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق اور اس کی مدد کرنا کتنا اجر و ثواب، اور اس کو محروم رکھنا کتنی محرومی ہے. کہ حضور علیہ السلام فرمایا 10 سال مسجد نبوی کا اعتکاف ایک طرف، اور دوسرا گھنٹے 2 کسی کے ساتھ جا کے اس کا کام کر کے واپس آتا ہے ایک طرف، وہ اس کا اجر بڑھ گیا. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کون کیا نام تھا؟ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس. آپ مسجد ایک بندہ ہے کہ فلاں بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، قرضہ لے لیا ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے، آپ اس کو میری سفارش کریں. آپ نے فرمایا اس کو مسجد میں لے آؤ. وہ مسجد میں نہیں آتا. آپ اٹھ گئے، اٹھ کے یوں ہی قدم باہر رکھنے لگے. اس نے کہا حضرت آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے. اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. مسجد نبوی کی بات تھی نا، ابھی گنبد بھی نہیں بنا تھا، قبر نظر آتی تھی، اجڑا نظر آتا. اشارہ کیا، ہونے لگے، کہنے لگے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں نے اس ہستی سے یہی سنا ہے، میں نے اس ہستی سے یہی سنا ہے کہ مسلمان کی حاجت پوری کرنا 10 سال اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے. تو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اس کی میں قضا کروں گا، لیکن تیرا میرا تیرے ساتھ جانا مجھے 10 سال اعتکاف کا ثواب ہے. لیکن ہم جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں وہ دنیاوی کام ہے. نیت درست کرنے تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے.
نیت ٹھیک نہ ہو تو دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ اچھا وہ شیخ احمد ابن طاولہ سکندری گئے ادھر، وہ لے گئے مسجد میں کبوتری، اس نے دکھایا جا کے یہ مسجد ہے، یہ مینار ہے۔ آپ نے اس کے مؤذن کو بلایا، مؤذن صاحب سے پوچھا، مؤذن صاحب تم آپ اذان دینے چڑھتے ہیں مینار پر یا شکار کرنا چڑھتے ہیں؟ اس نے کہا حضور کیا بات ہے؟ وہ دیکھا اتنے بندے، اس نے کہا پتہ نہیں میں نے کیا کیا، اس کو پتہ ہی نہیں کبوتری شکایت کر رہی ہے۔ وہ کہتی مجھ سے کیا ہو گیا؟ بتاتے ہیں، کبوتری کو کہا یہ کیا یہی ہے؟ اس نے کہا یہی ہے۔ میں کہ تم چڑھتے ہو مینار پر، وہ یہ انڈے دیتی ہے، تم انڈے اس کے لے لیتے ہو ہر دفعہ، چلو ایک دفعہ لے لیے، اب اس طرح کے بچے نکالنے میں کرتے ویسا؟ وہ خاموش ہے، کہتا ہے کہ بالکل۔ تو میں اگر آئندہ کیا تو میری طرف سے خیر نہیں پہنچے گی، میری طرف سے بھلائی نہیں پہنچے گی، آئندہ نہ کرنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح نہیں کرتے۔ وہ اس کو سمجھایا، واپس آ گئی۔ وہ کبوتری کہتے ہیں اس نے شکریہ ادا کیا آپ کی قدم بوسی کر کے، لوگوں نے دیکھا۔ اتنے بڑے ولی تھے شیخ احمد ابن طاولہ سکندری۔ آپ فرماتے ہیں وہ نیکی جس سے انسان کر کے تکبر پیدا ہو، اس سے وہ گناہ اچھا ہے جس کر کے شرمندگی بندے کو پیدا ہو۔ تو میں اس نیکی سے جس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہو، اس سے وہ گناہ اچھا ہے جس کے نتیجے میں عاجزی اور شرمندگی پیدا ہو، کیونکہ بڑی مقصد تو افضلیت ہے۔ تو اس لیے یہ تیسرے اسمان کا فرشتہ یہ کہتا ہے، میرا حال آدھا گھنٹہ تو پورا ہو گیا، یہ ابھی ہم تیسرے اسمان پہ پہنچے، 4 اسمان پورا سننا ہے یا بس کریں؟ نہیں دیکھو میری عادت نہیں سنانا ہے، بندے کو تنگ کرنا۔ جی اچھا چلے تھوڑا سا سننے پھر تو یہ سمجھ آ گئی 3 فرشتے جو ہیں۔ جی اگر کسی نے کام پہ جانا ہے، بعض لوگ ڈیوٹی کا ٹھیک ہے، وہ بے شک اپنا جائیں، کوئی ضروری نہیں سننا، اتنا بھی سن لیا غیبت تکبر اور دنیاوی حقوق سے پڑھنے، یہ بھی بڑی بات ہے بے شک، لیکن جو سننا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا سن لے، وہ چلو ٹھیک ہے سنا دیتے ہیں۔ چوتھے اسمان پہ جو ہے وہ اپنا جو فرشتے جب کوئی اعمال لے کے جاتے ہیں، جب انسان کے اعمال چوتھے اسمان تک پہنچتے ہیں تو چوتھے اسمان کا محافظ اسے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ بندے کے وہ اعمال کو آگے ان اعمال کو مت آنے دینا جس میں خود پسندی یعنی خود صنائی سے کیے گئے ہیں، کیونکہ میں خود پسندی کا فرشتہ ہوں، عجب جس کو کہتے ہیں، انہیں اس بندے کے منہ پر واپس پھینک دو جس نے یہ انجام دیے ہے، پھر فرشتے اس کے باقی کے اعمال 5ویں اسمان تک لے جاتے ہیں۔ خود صنائی کا معنی کہ خود ہی اپنے میاں ملک بننا، اور میں نے یہ کیا، میں آج رات کو یہ نماز پڑھی، آج رات کو میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں زکات دی، فلاں صدقہ دیا، فلاں کی میں نے مدد کی، یعنی عمل کر کے تو خود اپنا خود ہی اس کے یعنی اس کو دکھانا، خود ہی پسند کرنا، وہ تعجب کرنا کہ میں نے بڑے اچھے کام کیے۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی شان کے لائق ہے ہم عمل کر نہیں سکتے، جتنا بھی اچھا کرے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عاجزی کرنی چاہیے، خود پسندی، وہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے عمل کو بہت اچھا سمجھنا، میں نے بہت تیر مارے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ عاجزی آنی چاہیے۔ تو یہ بھی تکبر ہی کی ایک قسم ہے، عجب جو ہے۔ بہرحال 5ویں اسمان، جب انسان کے اچھے اعمال 5ویں اسمان تک پہنچتے ہیں تو 5ویں اسمان کا محافظ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نفرت کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر بندے کے اعمال حسد سے کیے گئے ہیں تو ان کو آگے مت جانے دینا۔ تو یہ دیکھتے حسد تو ہے، اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی کی نعمت دیکھ کے، کسی کے بچے دیکھ کے، کسی کا کاروبار دیکھ کے، کسی کے کپڑے دیکھ کے، کسی کی عزت دیکھ کے دل میں ہونا کہ اس سے ختم ہو رہے، مجھے مل جائے، اس سے جاتی رہی، اس کو حسد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاسد جو ہے وہ اصل میں اللہ پاک پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو اس کو کیوں دے دیا، اس کو یہ تو اس کا مستحق نہیں تھا، اس کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو تو نہیں ملنا چاہیے، اس لیے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ دانیاں دینے والا کون ہے؟ بیوی بچے دینے والا کون؟ نعمتیں دینے والا، تقسیم کرنے والا کون ہے؟ دینے والا رب ہے،
تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس نے کسی کی نعمت پر اعتراض کیا اس نے گویا حضور علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کی عطا اور حضور علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کرے کیا نیکی باقی رہے گی. تو صحیح فرمایا حضور علیہ السلام نے جس طرح دیمک کھاتی ہے لکڑی کو یہ نیکی کو کھا جاتا ہے. اب نیکی کیا اس کو کام دے کہ جو اللہ اور رسول کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. تو حسد جو ہے نہ کریں بلکہ کسی کی اچھی چیز دیکھیں, اچھے کپڑے دیکھیں, اچھا مکان دیکھیں, اچھی گاڑی دیکھیں, اچھے بچے دیکھیں کہ یا اللہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا کر. کوئی نہ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے خزانے سے دے گا. آپ نے اچھی گاڑی دیکھی کہ یا اللہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما, اس کو بھی دیے تو نے مجھے بھی عطا فرما. بات ختم. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی کیا آپ نے ضرور کہنا کہ اس کا بیڑا غرق ہو اور مجھے ملے, تو یہ اچھی بات نہیں. یہ سورۃ فلق میں بھی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ پاک میں پناہ مانگو, اتنی بری چیز پناہ مانگو میری کس سے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, حاسد سے جب وہ حسد کرے. تو اتنا اللہ پاک نے سورۃ قرآن مجید کی جو آخری سورتوں دو آخری سورتوں اس میں تذکرہ کیا کہ اتنا برا ہے کہ پناہ مانگو اس سے, حسد سے, حاسد سے. اتنا برا شخص ہے. تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ جو بندہ مثلا دوسروں کے علم پر حسد کرتا ہے, بھئی ان کے پاس علم کیوں ہے, ان کے پاس اچھی آواز کیوں ہے, ان کے پاس جو ہے یہ کیوں ہے, وہ جب دوسروں کی تعریف سنتا ہے اس کو برا لگتا ہے. تو فرمایا یہی جو ہے وہ بندہ حاسد. تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ پاک کے پاس اتنے خزانے ہیں تو آپ کو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک سے مانگو اللہ پاک مجھے دو دے دے. ایک کے پاس ایک نعمت ہے, آپ کو یا رب اللہ مجھے دو دے دے, مجھے تین دے دے, اس کو بھی دے مجھے بھی دے. تو ولی کا ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تو انشاءاللہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے. چھٹا آسمان, جب انسان کے اچھے اعمال چھٹے آسمان تک پہنچتے ہیں تو چھٹے آسمان کا محافظ ان سے کہتا ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بندے کے اعمال اوپر نہ جانے دوں جس نے مشکل اور مصیبت میں گھرے ہوئے میرے بندوں پر رحم نہیں کیا, وہ نہ ان کی مدد کرتا ہے, الٹا ان کا مذاق اڑاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے وہ دوسروں کی مصیبت اور نقصان پر ہنستا تھا, وہ دوسروں کی مصیبت اور نقصان پر ہنستا تھا, اس کا لطف لیتا تھا. میں رحمت کا فرشتہ ہوں, انہیں اس بندے کے منہ پر پھینک دو جس نے یہ انجام دیے ہیں. تو ہم جب بندے پر مصیبت آتی کسی پر بجائے رحم کرنے کے کہتے ہیں یہ اسی قابل ہے. کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دے دیا ہوں, جو کیتا سے اسے دے دیا ہوں. نہیں, یہ شیطانی بات ہے. آپ کو کیا پتا ہے وہ دے رہا ہے یا اللہ سے درجات لے رہا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, امام ابو یعلا نے یہ حدیث روایت کی کہ آپ علیہ السلام بعض 15 دن نبی علیہ السلام کو نیند نہ آتی بیماری کی وجہ سے. اتنی ہی مشقت آپ علیہ السلام نے روایت بتا, 15 دن نیند آتی. تو یہ چھٹے آسمان کا فرشتہ ہے کہ وہ مخلوق پر رحم نہیں جو بندہ کرتا, جو ان کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے اور ان کی خوشیوں پر غمگین ہوتا ہے. کسی کا کاروبار چل پڑے, کسی کی شادی ہو جائے, کسی کے بچے ہو جائے, کوئی پاس ہو جائے تو دل میں وہ خوشی نہیں پاتا. دل میں رہتے یار یہ کیوں ہو گیا. باہر سے مٹھائی کا ڈبہ دے رہا ہوتا ہے, اندر سے خوش نہیں ہوتا. اور کسی کی مصیبت نقصان کا سن لے تو اندر سے خوش ہوتا ہے. باہر کہہ رہا ہے یار بڑا افسوس ہے, لیکن اندر کہتا ہے اس سے قابل آیا ہے, اچھا ہو گیا. اس کو یہ فرشتہ بیان کر رہے ہیں کہ میں رحمت کا فرشتہ ہوں. جس بندے کے دل میں رحم نہیں پایا جاتا اس کا وہ عمل اوپر نہیں جاتا. ساتواں آخری حدیث تو لمبی ہے, اس کے بعد ساتویں آسمان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بیان کیا ہے کہ اس کا کرنا کیا تھا. ساتویں آسمان اور آخری آسمان کا فرشتہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے بندے کے اعمال جو اللہ کی خاطر نہیں کیے گئے, خوش کرنے کے لیے نہیں کیے گئے, بلکہ ریا اور دکھاوے کے لیے کیے گئے ہیں, نمائش کے طور پر, نام اور شہرت کے لیے کیے گئے, اسے ان کے منہ پر مانگو. یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیے, ریا کے ساتھ دکھاوا, مطلب آپ نے دکھانا ہے نا عمل, شوق ہے. ایک بزرگ نے فرمایا عمل دکھانے کا شوق ہے, دکھانا ہے
تو اللہ کو دکھا لو. اخلاص بھی ہے، موج بھی بن سکتا ہے. دکھانے کا شوق ہے تو اللہ کو دکھا لو. بندے نے دیکھ کے بھی تمہیں کیا دینا ہے؟ چلو اپنے دکھانے جانے کا بھی شوق پورا کر لو. نبی علیہ السلام کو دکھا لو. تو ان دو ہستی کو دکھا لو تب تمہارا کام بن گیا. اب کیا تمہیں اور کس سے دکھایا؟ تم نے دکھا کے کیا لوگ؟ الٹا نقصان ہی ہوگا. تو انسان کی یہ خواہش کہ میرے عمل دیکھا جائے، میری قدر ہو، اس کو بھی ضرورت کو اسلام نے پورا کیا کہ اللہ کو دکھاؤ اور اللہ بہت قدردار ہے. بات ختم. تو یہ ساتوں اسلام. آگے پھر حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، پھر آگے اور بھی بات ہے، چلے اس کو رہنے دیں، میں نے ایک آخری پیغام دینا ہے. یہ حدیث پھر کبھی آپ کو ساری سنائیں گے، وہ لمبی بات ہو جاتی ہے. آدھی حدیث رہ گئی ہے، آدھی آپ نے سن لی ہے. اب یہ آخر پہ ایک پیغام ہے جو میں ہر وقت یہی دیتا ہوں کہ جب آپ نے اگر بچنا ہے ان ساری چیزوں سے، کوئی ہمارے اعمال ٹھیک آپ اوپر چلے جائیں، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ یہ پہلے تو یہ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے 5 زندگیوں کا تصور دیا. کتنا؟ یہ پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی. ایک تو عالم ارواح، فرمایا وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے. وہاں ہم نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تیری بات سنیں گے، تجھے رب مانیں گے، تیرے امتحان پہ پورے اتریں گے. ہم نے دعویٰ کیا، جو بھی کیا. دوسری زندگی اللہ پاک نے یہ دنیا کی دی کہ یہاں ثابت کرو، آپ یہاں ثابت کرو کہ تم میرے بندے ہو، تم میرے جو ہے عاجز بندے ہو، تم شکر گزار ہو. اس کے بعد نبی علیہ السلام میں تیسری زندگی جو ہے برزخ کی زندگی ہے. اگر تو بندے نے ثابت کر دیا تو قبر جنت کا باغ ہے، نہیں تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہے. چوتھی زندگی قیامت کی زندگی ہے، جہاں ہر چیز سامنے آ جائے گی اور حوض کوثر کا پانی پیئیں گے بندے. کوئی عرش کے سائے کے تلے، کوئی جہنم کے سائے کے تلے، کوئی نبی علیہ السلام کی شفاعت کے تلے بھی، ان کے قدموں کے نیچے اپنے اپنے جس طرح کے اعمال اس طرح کی. 5ویں زندگی جنت اور دوزخ کی. یہ کتنی زندگیاں ہو گئیں؟ 1 دنیا، 2 قبر والی، 3 قیامت والی، 4 اور 5. یہ ہے اصل کہانی. ہم اب یہاں ہیں. اب آپ نے سوچنا ہے میں مر گیا آج تو کیا ہوگا، میں کدھر جاؤں گا. اسی لیے جو ہے حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آزاد دیے ہیں. اس طرح کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہو تو پہلے ان سے لاگو ہو جائیں گے گناہوں سے. زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، ان اعضاء کے کئی گناہ ہیں. یہ دیکھیں زبان کے گناہ، آنکھوں کے. تو جو بندہ زبان کی شیٹ کرے گا وہ غیبت سے بچے گا تو اس کے اعمال اوپر چلے جائیں گے. اسی طرح جو چغلی سے بچے گا وہ اس کے اعمال اوپر چلے جائیں گے. کان کے گناہ سے بچے گا، آنکھوں کے گناہ سے بچے گا، ہاتھوں کے گناہوں سے بچے گا، شرمگاہ کے گناہوں سے بچے گا، پیٹ یعنی حرام رزق سے بچے گا، پاؤں کے گناہوں سے بچے گا. دل کے گناہ جو حسد اور کبر، جو 2 فرشتے ہیں حسد اور کبر کے، جو یہ شیٹ کر لے 7 اعضاء کی اور قلب کی پاکی کی، اس کے سارے اعمال 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں. 7 ہی اعضاء ہیں، 7 ہی آسمان ہیں، تو 7 ہی فرشتے ہیں. تو آسان حل بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ صرف ان کے قبائل سے بچ جاؤ تاکہ ہمارے نیک اعمال اوپر جائیں تو قیامت کے دن ہم بھی کوئی اجر ثواب دیں گے. اب اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم غلط کام کرو گے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا دل کے اندر. یہ دیکھیں سیاہی آ گئی. اگر کرتا رہے گا توبہ نہیں کرے گا، یہ حالت دل کی ہوتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ایک بندہ کہنے لگا نماز میں یار دل نہیں لگتا. ایک بزرگ نے فرمایا نماز میں نورانی دل لگتا ہے، کالا دل کالے کرتوتوں میں لگتا ہے. زنا میں لگتا ہے، گانے میں لگتا ہے، شراب میں لگتا ہے. ایک جی انہیں بس یہی ہے دل بھی کالا ہے. اس کو سفید بناؤ تو نماز میں لگے گا، قرآن میں لگے گا، ذکر میں لگے گا، حج میں لگے گا. تو اس طرح جب کالا دل ہو جائے وہ تو کالے کرتوتوں میں ہی لگے گا. اب اس کو جو سفید بنانا ہے تو وہ اللہ کا ذکر، توبہ، نماز، عبادت کرے گا تو روشنی بھی آئے گی. بزرگوں نے ایک آسان طریقہ بتایا جسے شیخ عبد العزیز طباع رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے
انہوں نے فرمایا ایک عضو کو اختیار کر لو، زبان کی اصلاح کرو پہلے، یہ زبان کے کچھ گناہ ہیں، 2 نفل توبہ کے پڑھ کے اس سے پہلے بندوں سے معافی مانگ کے روزانہ اپنا محاسبہ کرو، 1 2 3 4، غلطی ہو جائے پھر واپس آ جاؤ، غلطی ہو جائے پھر واپس آ جاؤ۔ جب 30 دن مکمل ہو گئے الحمدللہ زبان پاک ہو گئی، اسی طرح کان پاک ہو گئے، اسی طرح آنکھیں پاک ہو گئی۔ اب کیا ہوگا آپ دیکھ لیں، اب وہاں سے کوئی ظلمت اندر نہیں آ رہی، دور ہی دور آ رہے ہیں، کیونکہ اس نے زبان کا شیطانی دروازہ بند کر دیا ہے اور زبان کی نیکی والا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جب صاف کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب کا ایسا کرے گا، ایک ایک کر کے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے مسلسل حفاظت کی وجہ سے اب دل میں کوئی گندگی داخل نہیں ہوتی اور دل میں روشنی اور نور قائم رہتا ہے۔ اب نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ کی برکات بھی دل پر اثر انداز ہوں گی۔ اب یہ دل ہے جو سفید، یہ سفید نورانی کام میں لگے گا، نماز میں لگے گا، ذکر میں لگے گا، قرآن میں لگے گا۔ اس کے ساتھ اگر بندہ سمجھتا ہے میں نے پہلے بہت غلط کام کیے ہیں، وہ ذکر کیا کرے تھوڑا سا، 5 منٹ سے لے کر 20 منٹ تک لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کی جو ہے وہ کیا کرے۔ اگر سمجھتا ہے دل کو چین نہیں، دل بری طرف جا رہا ہے، تو مراقبہ بھی کیا کرے جو اللہ پاک کے کام۔ یہ مراقبہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، الف اللہ چمبے کی بوٹی، یہ ہے وہ چمبے کی بوٹی۔ ہم سمجھے چمبیلی کی بوٹی وہ نہیں ہے جو پھول ہے، زیادہ سے زیادہ پھول، وہ کہہ رہے یہ ہے چمبیلی کی بوٹی، یہ دل میں لگاؤ، نفی اس بات کا پانی ملیا، نفی اس بات لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں بوٹی لگاؤ تو پانی دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں، بوٹی لگائی نہیں، ذکر کو توڑ رہے ہیں۔ اب خود سوچیں، کئی ہے کس نے یہ بوٹی لگائی ہے اللہ کے نام کی، ہے ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بوٹی لگائی کو نہیں، نفی اس بات لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ تو جب بوٹی نہیں لگائی، پانی دے رہے، تو وہاں سے جنگلی گھاس اگے گا، وہاں سے اللہ کی محبت اور قرب کے بوٹے نہیں ہوئے۔ اور کئیوں نے بوٹی لگوائی وہ پانی نہیں دے رہے، جی اسی نے مرشد کو لے گیا ہے، انہیں ساڈے اندر ذکر لگا دیتا۔ اچھا انہیں تو بوٹی لگا دیتی، اب آپ کا کام تھا نماز پڑھنا اور ذکر کر کے پانی دینا، آپ نے پانی دیا نہیں، وہ بھی بوٹی خشک ہو گئی۔ تو اس لیے یہ جو بندہ یہ لینا چاہتا ہے، یعنی ذکر اور یعنی زبان کے گناہ وغیرہ سے بچنا چاہتا ہے، 5 زندگیوں دیکھیں گے، کاربن ہے، پھر 7 اعضاء کا بھی ہے، اور پھر جو ہے ذکر اور مراقبہ بھی ہے، اور یہ شیر یہ مفت آپ کو دیں گے، پیسے شیسے کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بیعت کا مطالبہ ہے، نہ ہی کوئی ممبر شپ کا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو ذکر سے وہ دعا کے بعد دائیں طرف بیٹھے، وہ استاد اقبال صاحب ہے، قاری ویس صاحب ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو کارڈ بھی دیں گے اور ذکر کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ باقی پھر آپ جانیں اور اللہ پاک جانے۔ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغام دے دیا 7 فرشتوں کا، امام عبداللہ بن مبارک نے بھی نقل کر دیا، امام غزالی بھی نقل کر، میں نے آج آپ کو سنا دیا۔ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ آپ بولتے ہو میری عمر 40 سال ہو گئی، میں تو ایسی سنی نہیں، یہ 7 فرشتے کی کیوں آ گئے؟ بھائی آپ کا قصور ہے، کتابوں میں تو ہزاروں سال عرصے سے لکھی ہوئی ہے حدیث۔ امام غزالی تقریباً 1000 سال ہو گیا گزرے ہوئے، امام عبداللہ بن مبارک کو 1200 سال ہو گئے گزرے ہوئے، تو یہ تو آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ۔ اب بلائے اخیار لوگ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ساری حدیث لکھی ہوئی۔ تو یہ تو بہرحال میرا ختم ہو گئی جو میں نے بات کرنی تھی۔ اب آپ لوگوں نے اگر کوئی سوال کرنا ہے کر لیں، ورنہ پھر جو بھی مقبول ہے، دعا ہے، سلام کرنا ہے، جو کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، سوال کرنا ہے ضرور کریں گے اس کے متعلق۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ لگتا ہے پریشان ہو گئے ہیں جی جی ہاں، اس کا طریقہ کار وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ بھی فرماتے تھے سود خورو، سود کھا کے تم میری مجلس میں تمہیں کیا ملے گا؟
میری مریدی سے کیا ملے گا جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لانے جنگ کیا ہوا ہے، تمہیں عبد القادر سے کیا ملے گا؟ اس کو چھوڑو، میری مجلس کو اٹھ جاؤ اگر نہیں کرنا۔ تو مثال کے طور پر مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ بالکل علماء نے سب نے تنبیہ کی ہے حرام مال جو کرپشن کر رہا ہے، لیکن نام لیے بغیر، مثلا لوگ اس طرح کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام بھی بیان فرماتے لوگوں کی برائیاں، لیکن نامی نیت نہیں کرتے تھے، بھائی اس نے کرپشن کی تھی، اس نے کرپشن کی ہے، وہ حکومت نے کی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیس چل رہا ہے کورٹ میں، وہ کیا ابھی پتہ نہیں چل رہا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہوتا، مطلب جب وہ پیمانہ لگتا ہے، مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں عدالت کا یا شرعی دلائل کا، وہ پھر اور معاملہ، اس لیے وہ ضرور کرتے ہوں گے لوگ، ریڑھی والا بھی بے ایمانی کر رہے ہیں، حکمران بھی کرتے ہوں گے، ہم نہیں کہتے، لیکن ہم کو جنرل کہیں کہ حکمرانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ریڑھی والے کو بھی کرپشن نہیں کرنی چاہیے، اچھی سبزی کر کے بری سبزی نہیں دینی چاہیے، ٹیچر کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے۔ میں ابھی اسلام آباد یہ ادھر فیصلہ آباد تھا تو کچھ بچیاں آئیں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، فیصلہ آباد یونیورسٹی میں، کہ حضرت صاحب دعا کریں ہمارے استاذ کو اللہ ہدایت دے۔ کیا؟ ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کے استاذ کو؟ کہتی کہ ہم نے ایم فل کی اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے پروجیکٹ کیا ہے 5 لڑکیوں نے مل کے، اور جس کا پروجیکٹ ہمارا پروجیکٹ بہت اچھا جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بہت اچھے استاد صاحب فرما رہے تھے، کل کسی اور گروپ نے ان کو زیادہ رشوت دے دی ہے، پیسے دے دیے، انہوں نے ہمارا کہا کہ ہمارا تو بالکل بیکار ہے، ان کا اچھا ہے۔ اب کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے کی دعا کریں ہمیں اپنی محنت کا صلہ ملے۔ تو کرپشن حکومت کیا ٹیچروں، مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ استاذ بھی اس طرح کر رہے ہیں، پہلے مجھے حکومت کر رہی ہے یا ادارے کر رہے ہیں، کھانے میں کرپشن ہے، رشوت چل رہی ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنا کہ بھئی یہ استاد بھی رشوت دے کے نمبر دیتے ہیں، رشوت دے کے پروجیکٹ ریکمینڈ کرتے ہیں، ان بچوں میں استاد کا کیا ادب رہے گا، یا وہ جہاں جائیں گے استاد کا کتنا احترام کرے گا۔ تو بالکل جو آپ صحیح فرما رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا عام بغیر نام لیے اگر یقینی نہیں پتا کر رہے ہیں تو بندہ ضرور تنبیہ کرے، حضور کو اس بات بھی کیا کرتے ہیں، امام غزالی بھی، اولیاء اللہ بھی کیا کرتے تھے، نامی نیت کرے اسی کو جس کا بالکل صاف پتہ ہو، صحیح بغیر دلائل کے ساتھ، اور اس کو پھر یہ چیز ہے۔ جی بہت کر سکتے، کرنا چاہیے، حضور کو اس بات کے بعد پڑھ لیں، آپ کرتے ہی کمیاں بیشیاں بیان کی، حکمرانوں کی بھی، علماء کی بھی، پیروں کی بھی، بالکل کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ نہ کہ فتنہ پیدا کر، مقصود ہے تنبیہ کرنا ان کی، ہاں نامینیشن، بالکل یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آپ فرماتے تھے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، بس اس طرح کی بات فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ جی بھائی آپ کچھ نہیں؟ اچھا اللہ پاک ٹھیک ہے، صحیح، میں نے رشوت نہیں وہاں پہ، مگر جو لوگ وہاں پہ مجبور کر رہے تھے، جو اندر کا عملہ باہر کا عملہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا۔ 10 سال سے کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہر چیز آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یورپ میں یا برطانیہ میں کیسا سسٹم چل رہا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے اس مقصد کے لیے سسٹم نہیں چل رہا۔ ہر دوسرا بندہ کاٹنے پر تلا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ کاٹنے پر تلا ہوا ہے، پریشانی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لائسنس بنوانے کے لیے کیوں، تو وہاں پہ بھی یہی پریشانی۔ اب جب جہاں پہ میں رہتا ہوں، وہاں پہ جس ملک میں میں رہتا ہوں، وہاں پہ یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ ہر چیز ایک ہمارے وہ زبان میں کہتے ہیں ریتا مین ہے کہ وہ بالکل سیدھا رستہ ہے، اس رستے پہ چل رہے ہر میری ہی کالونی میں، میری ہی جہاں پہ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں، اسی منزل کے 4تھے فلور پہ وہاں کا منسٹر رہ رہا ہے اس علاقے کا، تو وہ پیدل جاتا ہے، پیدل آتا ہے، سارے معاملات اس کے ہیں، مگر ہم مسلمان یہ سمجھ نہیں جاتی کہ یہ کیا کر کے آ رہے ہیں، وہ اس پہ اپنا ایمان کیسے بچائے۔ میں یہاں سے جب گیا تھا میری گاڑی نہیں تھی، جب میں وہاں پہ گیا ہوں وہاں پہ بہت دیکھا ہے، وہاں پہ بہت برے لوگ ہیں، مگر اس برائی میں بہت طریقہ اچھائی دیکھی میں نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
पढ़ा रहे हैं, लोग ईमान लेके आ रहे हैं वहाँ पे, इज्तिमा हो रहे हैं, तो दुनिया भरपूर आ रही है वहाँ पे। मामला को देख रहे हैं यहाँ पे मौलाना साहब ने 3 दिन से 2 दिन से तकरीर कर रहे हैं, आज प्रोग्राम है, लोगों ने आना है, यहाँ पे चंद लोग आए हैं, सफे यहाँ पे 4-4 करती हैं, 4-4 लोगों की सफे है, आज भरपूर ये सिर्फ 100 लोग भी मौजूद नहीं है। ये ईमान की मजबूती है इनकी। सही आप हमारे कैसे ईमान को बचाया है? बस यही मैं इसका जवाब देता हूँ आप जब देखिए आप सबने सुनी है भाई कि वो कह रहे हैं कि वो किसी काफिर मुल्क में रहते हैं, वहाँ रिश्वत नहीं है, ये है, वो है, ये नहीं है, जहाँ वो पासपोर्ट दफ्तर भी है वो भी मांग रहे हैं, यहाँ तो किसी के साथ खड़े होकर सांस लेने तो वो भी पैसे मांगता है, सांस लिया आपके साथ खड़े, रास्ता पूछे वो भी पैसे मांगता है, किसी को देख के मुस्कुराए वो भी पैसे मांगता है। बात ये है उनकी, बात सही है उनकी। अब इसका हल क्या है? अगर तो सिर्फ बातें करनी है, मैं भी करके चले जाऊंगा, ये भी करके चले जाएंगे, उसका हल ये है, हल आपको बताते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया और औलिया अल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब यहाँ आए, यहाँ भी करप्शन थी, हज़रत दाता साहब आए वो करप्शन थी, हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में आए वहाँ भी करप्शन थी, लेकिन बात यह है कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने उसका हल क्या किया, इसके बारे में बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपके दिल को अल्लाह पाक और यानी हौसला और मुसलमानों की खैरखाई, इस्लाम की खैरखाई बड़ी बात है। बात यह है कि इसलिए वहाँ का वो एक फलसफी है इंग्लैंड का, यूके का, वो कहता है कि इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है और इसके पैरोकार बदतरीन लोग हैं। ये बेहतरीन मजहब है और इसके पैरोकार जो है इससे पूरे पैरोकार नहीं देखे भाई इतना अच्छी चीज हो के छोड़ के वो चल रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है वो मैं अभी बताने लगा हूं, दूसरे भी सुनने गौर से। भाई जिन बंदों को मेरी फिक्र होती है ना, भाई करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वलियों वाला तरीका क्या है वो आपको बता देता हूँ। आप भी मेरा साथ दें, मैं आपका साथ देता हूँ, तो इसके खिलाफ खड़े होते हैं, तरीका मैं बता देता हूँ। अब सुने बात, 7 जुमले मैं कहूँगा, 7 जुमलों में बात आता हूँ। जो बंदा पूरी दुनिया में करप्शन खत्म करना चाहता है, इस्लाह चाहता है, बुजुर्ग फरमाते हैं उसको पहले अपने मुल्क में वो खत्म करे, अमन कायम करे। जो बंदा मुल्क में अमन चाहता है वो अपने सूबे में पहले करे, जहां से सूबे में रह रहा है। जो अपने सूबे में खत्म करना चाहता है वो पहले अपने जिले में खत्म करे। जो जिले में अमन कायम, इस्लाम और सही ईमानदारी, वो तहसील में करे, जहां रह रहा है जिस तहसील में। जो तहसील में करना चाहता है वो अपने गांव में, जो गांव में करना चाहता है वो अपने मोहल्ले में, जो मोहल्ले में करना चाहता है वो अपनी गली में, अपनी गली में। मैं आपको ये अर्ज करता हूं, हमारे बाहर से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, जो मेरी भी है उनकी भी है होगी। जब गली में 2 करोड़ की कोठी बनाएंगे, 10,000 गली लगा के ठीक नहीं करेंगे, वहां वही अड्डो पड़े। दूसरे लोग गरीब हैं, हाँ मैं कोठी बना रहा हूं 1 करोड़ की, लेकिन मैंने गली को दुरुस्त नहीं करना, बल्कि गली में रुकावट डाल रही, यहां से मेरी गाड़ी चलेगी, आधी गाड़ी पकड़। दूसरों के बेशक गंद अंदर चला जाए, उनकी जो नालियां हैं वो खराब हो जाए, जो पड़ोसी हैं उनका घर जमीन में दब जाए, वो मैं कर। तो जो मैं खुद अपनी गली का ख्याल नहीं कर सकता तो मैं किस करप्शन की बात कर रहा हूँ। गली में गरीब की है, मतलब आप है, मैं आया हूँ, आप आए हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर नोक तक रखना है गुलाम, उसको अपने जैसा पहनाओ, अपने जैसा खिलाओ, जैसा खुद खाते हो। यूरोप से बंदे आ रहे हैं, आपने भी क्या नौकर हो, कर आपके गुलाम हो, करने वाले काम हो, क्या हम उनको वही खाना देते हैं जो खुद खाते हैं, उनको वही कपड़े पहनाते हैं, यानी अपना करते हैं। तो जो अपने गली की इस्लाह करना चाहता है उसको चाहिए कि पहले अपनी फैमिली की इस्लाह करे, अपने बीवी बच्चे रिश्तेदार वो ठीक, जो उनको ठीक करना चाहता है। ये वलियों का तरीका जो बता रहा हूं, जो घर वालों को ठीक करना चाहता है वो पहले अपने आप को ठीक कर ले, अपना जिस्म, कान, आंख, हाथ सही काम कर रहा हूं। जो अपने जिस्म को ठीक करना चाहता है वो अपनी सोचों को पाक करे पहले, क्योंकि सोचों से ही वो जिस्म गलत तरफ जाएगा। जो सोचों को पाक करना चाहता है वो अपने दिल को पाक करे, क्योंकि दिल से सोचे
اور جو دل کو پاک کرنا چاہتا ہے وہ نفس کو پاک کرے، کیونکہ نفس ہی سے ساری شر شروع ہوتا ہے۔ یہی حضور علیہ السلام نے کیا کہ نفس سے شروع کیا، تزکیہ نفس سے شروع کیا۔ تو آپ بھی میں بھی آئیں، آپ میرے ساتھ مل کے تزکیہ نفس سے شروع کرتے ہیں، پھر اپنا اس کے اوپر پیغام جتنا بھی جا سکتے ہیں، نفس سے اٹھ کے دل پر آئیں، دل سے پھر جسم پر آئیں، جسم سے گلی، گلی سے محلہ، محلے سے تحصیل، تحصیل سے ضلع، جتنا بھی کام کر سکتے ہیں، چاہے پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، کرپشن کے لیے آپ اٹھے، یزید کرپشن کر رہا تھا، لیکن جتنی آپ کی بات چلتا تھا آپ نے اپنے گھرانے کو بھی پاک کیا، ان لوگوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکے لیکن اللہ کے ہاں تو اس وقت شروع ہے۔ اسی طرح میں اور آپ اٹھیں، تزکیہ سے شروع کریں۔ اللہ پاک پوچھے گا اچھا پاسپورٹ دفتر میں تھے، پاسپورٹ دفتر میں تو کرپشن تھی، تو احمد میرے بندے مجھے بتا دو، یہ بھی میں نے تمہیں حکومت دی تھی سر سے پاؤں تک، تمہاری آنکھیں کیوں غلط استعمال ہوتی تھی، تمہارے دل میں جو ہے کرپشن کیوں تھی، تمہارے دماغ میں بری سوچیں کیوں تھی، اس پر تو کوئی حکومت نہیں کہتی تھی تم کرو، اس پر تو کوئی نہیں کرتے، بات چلتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ ولیوں کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور یہ ولیوں کا طریقہ یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت نہیں قائم کی مکہ میں، صرف محنت کی ہے لوگوں کے دلوں پر، اور اپنے دل کو پر بھی محنت کی، یعنی آپ نے بھی نماز میں کھڑے ہوئے لمبی لمبی نمازیں، اور دل کو جو ہے اللہ کے ذکر سے اور زیادہ منور کیا، پھر جا کے رشتہ داروں کو تبلیغ کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب رشتہ داروں نے بات سنی، کئیوں نے نہ سنی، پھر آپ دوسری قوم کی طرف گئے، پھر آپ مدینہ آئے، پھر وہاں ایک بستی قائم کی، دنیا میں حکومت کی بات نہیں کی، مکہ میں حکومت کی بات نہیں کی، مدینہ کی بستی کی بات کی، پھر مدینہ سے آہستہ 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 پھر وہ حضرت عمر کے دور میں اسلام پھیلا دوسرے ملکوں میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں۔ تو اسی طرح میرے بھائی میں بھی بڑا تنگ ہوں، آپ بھی بڑے تنگ ہیں، آؤ میرے ساتھ مل کے تزکیہ اپنی ذاتوں سے شروع کر کے اپنی فیملیوں تک، یہ جو سسٹم بتایا ابھی آپ کو، اپنے رشتہ داروں تک، یہی حکمرانوں تک بھی۔ مجھے پرسوں تو میں تو سیاسی بات ہی نہیں کرتا، میں سمجھتا میں نے علم بھی نہیں ہے زیادہ، پر ایک نمائندہ آیا اگلے دن کہ میں انٹرویو لینا ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا حکومت کو تزکیہ نفس کرنا چاہیے، ٹھیک ہو جائے گا، جو بھی حکمران ہے اس کو تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرے، دل دماغ کو، معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں۔ میں نے نہ الیکشن لڑنے نہ نام مطلب میں نہیں چالے لڑنے، لیکن میں جب جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کسی حکمران نے ایک ملک لکھ کے بھیج دیا، ایک ملک لکھ کے بھیجا، یہ آپ اس ملک کا، کیونکہ خلیفہ تھا بہت بڑا، اس نے ایک ملک کی سلطنت دیکھی، آپ نے پیچھے لکھا کہ مجھے جب سے اللہ پاک کا قرب ملا ہے، اللہ نے مجھے وہ بادشاہتیں دی ہیں کہ تیرا ملک بالکل چھوٹا سا ہے، مجھے زمین آسمان کی اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے، تم اپنے پاس رکھو، صرف اللہ کا حکم اس میں نافذ کرو، ہمیں یہ کرسی نہیں چاہیے، کیوں ہوتی؟ تو یہ بات ہے، بات صحیح ہے، لیکن وہ رشوت کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بندہ جائز کام کرانے کے لیے رشوت دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں۔ مثلا آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ کا حق ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں بنانا، وہ تو وہی گناہگار ہوگا جو راشی مرتشی، لیکن اگر کوئی جائز کام کرنے کے لیے مجبوری کے ساتھ دیتا ہے وہ بندہ گناہگار نہیں، لینے والا مجرم ہے پھر بھی، اور اگر غلط کام کرانے کے لیے جو دے گا وہ مجرم ہوگا۔ لیکن واقعی یہ بات ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ مسلمان ملک نام کا ہو کے اور دوسرے ہمیں سبق سکھائیں اور ہمیں امانت کا اور دیانت کا یہ کریں، لیکن اب ہمت نہیں ہارنی کہ اٹھیں آپ بھی میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں، یہ پیغام لے کے، یہی جب حکمرانوں تک، لوگوں تک جو پاسپورٹ دفتر میں کام کرتے ہیں یہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ آہستہ 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 بندے کی اصلاح ہوگی۔ حضور علیہ السلام کو 23 سال لگے، کتنے؟ 23 سال لگے، پھر جو ہے اسلام پھیلنا شروع ہوا مکہ میں۔ تو ہم بھی محنت کریں جتنی کر سکتے ہیں، نیت رکھیں گے تو وہ اللہ کا کرے گا۔ وہ جس طرح مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اور دنیا کی اصلاح کی کوشش کرتا رہوں، یعنی کوشش کرنا بندے کے ذمہ ہے، نتیجہ دینا اللہ پاک کے ہاں ہے، وہ ہم اس کے نتیجے کے متعلق ہیں۔ اللہ پاک جو ہے خیر دے۔ مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی آپ کی بات سن کے، لیکن کیا کروں، میں تو آپ کو بتا دیے جو حل اس کا ہمارے پاس میں ہے۔ اور کوئی بات نہیں پوچھنی بھائی؟ ٹھیک ہے،